بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آج ہندوستان کا یوم جمہوریہ ہے اور ہندوستان کے یوم جمہوریہ پر دلی میں لال قلعے پر بھارت کے کسانوں نے اپنا پرچم لہرا دیا ہے اور آج ہی کے دن دنیا بھر میں کشمیریوں نے یوم سیاہ منایا ہے کیونکہ وہ بھارت کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ قرار دیتے ہیں. آج کشمیریوں نے پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی مظاہرے کیے، لیکن آج پاکستان میں صرف کشمیریوں نے مظاہرے نہیں کیے. آج پاکستان میں کچھ شہروں میں اسٹوڈنٹس نے مظاہرے کیے اور دارالحکومت اسلام آباد میں ایک دفعہ پھر سرکاری ملازمین نے بھی ایک احتجاجی مظاہرہ کیا اور وہ حکومت کے خلاف نعرے لگا رہے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپوزیشن کی طرف سے کوئی مظاہرہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، جلوس جلسہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، روزانہ پاکستان کے کسی نہ کسی شہر میں کبھی کسان سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، کبھی اسٹوڈنٹ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، کبھی سرکاری ملازمین سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ اپوزیشن کی جماعتوں کے جو مظاہرے ہیں ان میں اور یہ جو عام لوگ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، کسان ہیں، سرکاری ملازمین ہیں، ان کے جو مظاہرے ہیں اس میں کافی ڈسکنیکٹ پایا جاتا ہے. ان کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہے. ہم نے اپوزیشن کے کسی جلسے میں یہ نہیں دیکھا کہ کوئی کلرکوں کا کوئی لیڈر یا اسٹوڈنٹس کا کوئی لیڈر جو ہے یا کسانوں کا کوئی لیڈر خطاب کر رہا ہے یا ان کے جلسے سے اپوزیشن کا کوئی لیڈر جا کے خطاب کرے. تو یہ ڈسکنیکٹ کیوں ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے. اور اس کے علاوہ یوٹیلٹی کارپوریشن آف پاکستان میں کرپشن کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، بہت بڑا سکینڈل سامنے آیا ہے، اس پر بھی آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج سابق وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جناب شاہد حقان عباسی صاحب. شاہد حقان عباسی صاحب، آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا اسلام آباد میں روزانہ کوئی نہ کوئی مظاہرہ ہوتا ہے، کبھی لاہور میں، کبھی کراچی میں، کبھی پشاور میں، کبھی کوئٹہ میں. لیکن جو پی ڈی ایم اور یہ جو عام لوگ مظاہرے کرتے ہیں ان کے مظاہروں میں بڑا ڈسکنیکٹ ہے، کوئی آپس میں ربط نظر نہیں آتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ ڈسکنیکٹ اس حوالے سے ہے کہ یہ اس معاشرے کے اس طبقے سے لوگ تعلق رکھتے ہیں جو آج حکومت کی پالیسی سے پریشان ہیں. پی ڈی ایم کے جلسے میں ایک مجموعی طور پر جو حکومت کی کارکردگی ہے، جو ملک میں معیشت کی حالت ہے، جو مہنگائی ہے، اس کے بارے میں بات ہوتی ہے. یہ اس کا ایک نمونہ سمجھ لیں کہ اس خرابی کا ایک نمونہ ہوتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا یہاں ایل ایچ ویز آئیں، ان کے مسائل تھے، وہ حل نہیں ہوئے. ابھی ٹیچرز ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں، وہ یہاں آئی ہیں، کلرک اس سے پہلے آئے ہیں مہنگائی کے خلاف. یہ تو سلسلہ جاری رہے گا کیونکہ حکومت ناکام ہو چکی ہے، معیشت تباہ ہو گئی ہے، ہر آدمی پریشان ہے. تو ہر آدمی اپنے تئیں جو وہ کوشش کر رہا ہے، وہ احتجاج کر رہا ہے، لیکن آج سننے والا کوئی نہیں ہے. سب سے جو بڑی بدنصیبی ہے، ہمارے زمانے میں یہ مسائل آتے تھے، لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی کسی حوالے سے، ان کے طبقے کے حوالے سے. حکومت کے وزیر جاتے تھے، ان سے بات کرتے تھے، بیٹھتے تھے، سنتے تھے، کچھ ان کو تسلی دیتے تھے، کچھ مسئلے کو حل کرتے تھے اور وہ ایک آدھ دن میں وہ مسئلہ ختم ہو جاتا. اچھا، لیکن اگر اتنی ریزینٹمنٹ ہے لوگوں میں، روزانہ کہیں نہ کہیں مظاہرہ ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں حکومت ناکام ہو گئی ہے، تو اپوزیشن بھی تو ناکام ہو گئی ہے. وہ ان مظاہرین کو اکٹھا کرنے میں، کوئی ایک پلیٹ فارم مہیا کرنے میں ناکام ہے. نہیں، پلیٹ فارم تو پی ڈی ایم کا موجود ہے جہاں سے مجموعی طور پر، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس پلیٹ فارم پر یہ لوگ کیوں نظر نہیں آتے. نہیں دیکھیں، ان کی نمائندگی تو ہو رہی ہے نا، ہم مجموعی طور پر نمائندگی کر رہے ہیں. اب یہ ایسے ایشو کو جا کر پولیٹیسائز کرنا اس موقع پر، یہ میری ذاتی رائے ہے، اس سے بو یہ آتی ہے کہ شاید یہ ان کے مسائل کو استعمال کر کے سیاست کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ چیز نہیں چاہتے، ہم ان کے مسائل کا حل چاہتے ہیں، لیکن ان کے مسائل کا حل ملک کے مسائل کے حل میں ہے. جب ملک کے مسائل حل ہوں گے، جب ملک آئین کے مطابق چلے گا، ملک میں الیکشن چوری نہیں ہوں گے، تو یہ مسائل پیدا نہیں ہوں گے. اچھا، تو یہ بتائیں کہ پھر چلے ٹھیک ہے، آپ ان کے پلیٹ فارم کو یا ان کے مسائل کو آپ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتے، لیکن جو پارٹیاں پی ڈی ایم میں شامل ہیں، دو بڑی پارٹیاں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، اب ان کے درمیان بھی اختلافات کی خبریں ہیں. تو مین مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں، اور آپ کی پارٹی مسلم لیگ نون کہتی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مسلم لیگ نون تحریک عدم اعتماد سے اتنی خوفزدہ کیوں ہے؟ نہیں، خوفزدگی کی بات نہیں ہے، یہ ایک رائے ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد، پہلی بات ہے کہ جو ہمارا نظام ہے اس میں ممکن نہیں ہے. اگر ممکن ہو بھی تو آپ اس خرابی کا حصہ ہم نہیں بننا چاہتے. کہ آج جو پارلیمنٹ ہے
جو ایک چوری شدہ مینڈیٹ کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے، ہم اس کے اندر اقتدار کی جنگ نہیں لڑنا چاہتے. ہم تو چاہتے ہیں کہ واپس عوام کے پاس جائیں، ان کو فیصلے کا موقع دیں. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ جعلی ہے، مینڈیٹ جعلی ہے، ہم نے اس پارلیمنٹ کے اندر سے تبدیلی نہیں لے کے. بالکل تبدیلی، ہم اس کے اندر اقتدار کا حصہ بننے کے لیے سودا نہیں کرنا لیکن اگر آپ برا نہ منائیں شاید حقان آبادی صاحب، یہ بہت بڑی ایک کنٹراڈکشن، ایک تضاد ہے آپ کی پالیسی میں کہ اسی پارلیمنٹ کے تحت جو سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں اس میں آپ حصہ لے رہے ہیں، وہاں پہ آپ کیوں نہیں کہتے کہ یہ جعلی پارلیمنٹ ہے، جعلی مینڈیٹ ہے، ہم نے سینٹ کا الیکشن نہیں لڑنا؟ دیکھیں، سینٹ کے اندر جو ممبران ہوتے ہیں مستقل ہوتے ہیں، وہ الیکشن کے بعد بھی رہیں گے. تو یہ اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہوئی، لیکن فیصلہ یہ ہوا کہ جو بھی ہمارے ممبر الیکٹ ہوئے ہیں، ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، وہ کم از کم جو حصہ اس سینٹ میں ڈال سکتے ہیں وہ ڈال دیں، ورنہ یہ اتنی بڑی خرابی پیدا ہو جائے گی جس کو الیکشن کے بعد بھی حل کرنا ممکن نہ ہو. نہیں، لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ عام آدمی جس کو کہ مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ اب ہم بڑے نظریاتی ہو گئے ہیں اور ہمارا بیانیہ جو ہے وہ چینج نہیں ہوگا، تو وہ بیانیہ تو آپ نے چینج کر لیا، آپ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. نہیں، یہ نہیں، بیانیے کی بات نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسمبلیاں ناکام ہیں، یہاں سے پاکستان کے مسائل کا حل نہیں ہے. لیکن ناکام اسمبلیوں میں جو سینٹ کا الیکشن ہے اس میں آپ حصہ لے رہے ہیں. نہیں، سینٹ میں کا مستقل ادارہ ہے، اس کے ممبران اگلے الیکشن کے بعد بھی رہیں گے. لیکن جو ووٹ ڈال رہے ہیں وہ تو صوبائی اسمبلیوں کے لوگوں نے ڈالنے ہیں. جی، تو وہ ہمارے لوگ جو الیکٹ ہوئے ہیں، جو بھی حصہ وہ ڈال سکے وہ اسمبلی کے ممبر الیکٹ کر دیں گے. اچھا، آپ یہ ضرور اس بات کو محسوس کریں کہ آج پی ڈی ایم کی پاکستان کی تاریخ کی واحد تحریک ہے جس کے اندر کوئی عنصر اسٹیبلشمنٹ کا شامل نہیں ہے، بلکہ یہ شاید پاکستان کی تاریخ کی پہلی تحریک ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف چل رہی ہے. جو بیان دیا ہے شیخ رشید صاحب نے کہ حقیقی اپوزیشن صرف مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان ہے اور میں پیپلز پارٹی کو پاکستان کی اپوزیشن نہیں سمجھتا، تو کیا آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی کی پالیسی میں جو تبدیلی آئی ہے وہ بس انہوں نے اپنے طور پہ تبدیلی لے آئے ہیں؟ وہ نہیں، کوئی تبدیلی ہم نے نہیں دیکھی. پیپلز پارٹی نے ابھی تک ہر پی ڈی ایم کے فیصلے کی پابندی کی ہے، اور ان کی رائے ہے، یہ پہلے دن سے ان کی رائے ہے، یہ آج نئی بات نہیں ہے. انہوں نے ہمیشہ بات کی ہے کہ ہمیں عدم اعتماد کو دیکھنا چاہیے سینٹر میں اور پنجاب میں جہاں یہ ممکن ہے. تو ہماری ہمیشہ رائے رہی کہ ہمیں عدم اعتماد کے معاملے میں اس اسمبلی کا حصہ نہیں بننا. ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر تبدیلی ہے، نظام کی تبدیلی آج اقتدار میں حصہ بننے سے نہیں آتی. جو اجلاس ہوا اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جس میں مریم نواز بھی شریک تھیں، اس میں یہ حتمی فیصلہ ہو گیا کہ ہم نے تحریک عدم اعتماد کی طرف نہیں جانا. نہیں، حتمی فیصلے نہیں ہیں، یہ ہماری رائے ہے. اور جب پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ جائیں گے ہم اپنی بات کریں گے، ہم دوسروں کی بات بھی سنیں گے، پھر جو پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی اس کی پابندی کریں گے. آج قومی اسمبلی کا اجلاس تھا، اس میں آپ بھی شریک تھے، پیپلز پارٹی والے بھی. آپ کی کوئی ان سے بات چیت نہیں ہو رہی؟ کیونکہ وہ تو اب یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید ہم لانگ مارچ میں بھی شریک نہ ہوں. نہیں، دیکھیے، لانگ مارچ جب فیصلہ ہوا تو سب شریک ہوں گے، جب استعفے ہوئے تو سارے شریک ہوں گے، کیونکہ جو شرکت نہیں کرے گا، میں سمجھتا ہوں جب استعفے ہوں گے، جی جب استعفے دیے جائیں گے، جب اس کا ڈیٹ ڈیسائیڈ ہوگی، پیپلز پارٹی استعفے دے دے گی. جی بالکل دیں گے. آپ کو کس طرح یقین ہے؟ مجھے یقین اس بات سے ہے کہ آج تک انہوں نے پی ڈی ایم کی ہر فیصلے کی پابندی کی ہے. تو میں توقع یہ رکھتا ہوں کہ مستقبل میں جو پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی اس کی پابندی کریں گے. اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر وہ اپنی سیاست کا خود فیصلہ کر رہے ہیں، کیونکہ آج عوام کی جو رائے ہے وہ حکومت مخالف ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ مخالف ہے، اور جو پی ڈی ایم کے فیصلے سے ہٹ کر کوئی فیصلہ کرے گا اس کو پھر عوام کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام جو ہے وہ اس وقت حکومت کے بڑے خلاف ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بڑے خلاف ہیں. تو ابھی تھوڑے دن پہلے حکومت نے آپ کو فری ہینڈ دیا، کوئی آپ کو نہیں روکا، کسی کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے مظاہرہ تھا، کوئی زیادہ لوگ وہاں پہ نہیں آئے، اس پہ میں ڈیبیٹ میں نہیں جاتا. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج جو فارن فنڈنگ کیس کی جو اسکروٹنی کمیٹی تھی اس میں ایک دفعہ پھر آج تحریک انصاف کے وکیل صاحب وہاں پہ نہیں آئے اور وہ اجلاس ملتوی ہو گیا. تو آپ کو فری ہینڈ دیتی ہے حکومت، اس کے باوجود آپ الیکشن کمیشن کے سامنے بڑا مجمع اکٹھا نہیں کر سکتے اور آپ پریشرائز کرنے میں ناکام ہے حکومت کو. دیکھیے، الیکشن کمیشن کے سامنے ہم نے احتجاج کرنا تھا، بڑی تعداد میں لوگ تھے، میں نہیں کہتا وہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے، لیکن وہاں ایک بڑا کراؤڈ تھا. مقصد ایک ایشو کو اجاگر کرنا تھا، وہ ایشو اجاگر کیا گیا.
اب دباؤ الیکشن کمیشن پہ ہے کہ بھئی فیصلہ کریں. انہوں نے کہا جو فیصلہ کر رہے ہیں, لیکن جو بات حقیقت سامنے آئی ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے کہ 7 سال سے جو پی ٹی آئی کر رہی ہے آج بھی وہی کر رہی ہے. یعنی وہ صرف ٹائم لے کر آگے جانا چاہتے ہیں. یہ چیز اب عوام کے سامنے, عوام کی عدالت میں ہے. 80 سے زیادہ اجلاس ہو چکے ہیں اسکروٹنی کمیٹی کے. جی آج کا اجلاس بھی ملتوی ہو گیا. جی آپ کچھ بھی نہیں کر سکے. جی میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ مسائل جو ہیں آپ ٹروتھ کمیشن میں جائیں گے, میں اس لیے کہتا ہوں ٹروتھ کمیشن بنا دیں. اچھا, یہ وہی ملک ہے جہاں سو موٹو نوٹس لے کر ایک پرائم منسٹر کو ڈی سیٹ کیا گیا تھا ایک ویزے پر. آج اس ملک میں ایک کھلم کھلا خلاف ورزی ہے, شہادت موجود ہے, ایویڈنس موجود ہے کہ باہر سے پیسہ آیا ہے, وہ پرائم منسٹر کے اکاؤنٹ میں گیا ہے, اس کی پارٹی کے اکاؤنٹ میں گیا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, وہ خود مانتے ہیں سارے. 6.5 سال سے وہ جواب نہیں دے رہے. الیکشن کمیشن بھی بیٹھا ہوا ہے, سپریم کورٹ بھی بیٹھا ہوا ہے. اگر انصاف کا معیار ایک ہی ہوتا تو آج اس کو بھی 100 نوٹس لیا جاتا. اگر آپ ایک ویزے کا نوٹس لے سکتے ہیں اس کا بھی لے سکتے ہیں. آج چیئرمین نیب جو ہیں انہوں نے ایک تقریر کیا, انہوں نے کہا کہ چور چودھری بن گئے ہیں. آپ نے بھی ان پہ بڑی تنقید کیا ہے. یہ چور چودھری بن گئے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ نیب کا چیئرمین نہیں بتا سکتا ہے, کیونکہ جو اگر وہ کسی کو چور کہے گا تو ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانک لے. نہیں, انہوں نے تو کوئی چوری نہیں کی. نیب کا وہ تو پتہ چل جائے گا نا. میں تو کہہ رہا ہوں نا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ براڈ شیٹ کے جو آپ کے پاس ڈاکیومنٹ ہے پبلک کریں نا. اچھا, 3 نیب کے چیئرمین اس میں پھنستے ہیں. تینوں کی ایویڈنس ہے آربیٹریشن کے اندر انگلینڈ میں. تینوں کے جوابات مختلف ہیں. جو آپ کا پروسیکیوٹر جنرل رہا, پہلا پروسیکیوٹر جنرل نیب کا فاروق آدم صاحب, وہ وہاں پر پاکستان کے نہیں براڈ شیٹ کے وٹنس تھے. یہ بات درست ہے نا؟ یہ بات نہ صرف درست ہے بلکہ پوری پاکستانی قوم کے لیے شرم کا باعث ہے. جی, یہ نیب کے لیے شرم کا باعث ہے. آج نیب کا چیئرمین ڈیفینڈ کرے نا نیب کو, یہ اس کی ذمہ داری ہے. میں اپنی حکومت کو ڈیفینڈ کرتا ہوں. میں آج بھی کہتا ہوں ہماری 5 سال کی حکومت پہ ایک کرپشن کا الزام لگا لے یہ چیئرمین. تو اس چیئرمین کو آپ نے لگایا؟ نہیں, لگانے کی بات نہیں ہے, اس کا غلطی کام ہے. آپ نے غلطی کی, بالکل غلطی کی. چلیں آپ نے مان لیا. ایک غلط آدمی کو لگایا, میں معافی مانگ چکا ہوں, میں کئی دفعہ معافی مانگ چکا ہوں. اچھا, ویسے غلط آدمی کو لگوایا کس نے تھا؟ لگوایا دیکھیں ہماری غلطی ہے. میں اور خورشید شاہ صاحب تھے, نام آئے, ایک بندے کو سلیکٹ کیا گیا. اس کی بنیاد یہ تھی کہ وہ سپریم کورٹ کا جج رہ چکا تھا. اب میں سپریم کورٹ کے جج کے کریکٹر اور کنڈکٹ کو میں چیلنج نہیں کرنا. آپ نے کنڈکٹ دیکھا نہیں تھا کہ انہوں نے ایبٹ آباد انکوائری کمیشن میں کیا کیا؟ آپ کو نہیں پتا تھا؟ عامر میر صاحب, پھر آج لمحہ فکریہ سپریم کورٹ کے لیے ہے. ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اگر اس قسم کے لوگ ان کے بینچز پہ بیٹھے ہوں گے تو پھر کس کو انصاف ملے گا؟ پھر عام آدمی انصاف کے جو توازن ہے اس پر کیسے اس کا اعتماد ہوگا؟ یہ بڑی سیریس باتیں ہیں. میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ آج جو ادارہ احتساب کرنے والا ہے پورے دنیا کی انگلیوں پر اٹھ رہی ہیں, لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہے. آج لائن ایویڈنس سامنے. میں یہ جو کاغذات آئے ہیں یہ نیب اور حکومت نے نہیں دیے, یہ فورن جو ایجنسیز جو بھی ہیں, وہ بوسوی ہے جو بھی ہے, یہ اس نے پیش کیے. یہاں جو ایویڈنس ہے وہ اس سے ہزاروں گنا زیادہ ہے کہ آج ایک نواز شریف صاحب کے انتقام میں آپ نے ملک کا $65 ملین ڈبو دیا. اس میں آپ نے کرپٹ کانٹریکٹ کیے, لیکن آج حکومت نے براڈ شیٹ سکینڈل کی انکوائری کے لیے کمیشن بنا دیا. جسٹس عظمت سعید صاحب کو اس کا سربراہ بنا دیا. جی, جو خود اس وقت ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب تھے, جن کا باس جو تھا, جس کو وہ رپورٹ کرتے تھے, جو اس وقت پروسیکیوٹر جنرل تھا, وہ وٹنس پیش ہوا 8 سال بعد براڈ شیٹ کی طرف سے. تو عظمت سعید صاحب کو ذرا اس کمیشن سے ہٹ جانا چاہیے. اب تو انہوں نے قبول کر لیا ہے, عہدہ قبول کر لیا. پھر اس کمیشن کا وہی حال ہوگا جو چینی کمیشن کا ہوا تھا. اچھا, چینی کمیشن میں آج چینی کی قیمت کم ہوئی ہے؟ چینی کے چور سامنے آئے ہیں, آٹے کے معاملات آئے ہیں. کمیشن بنائے جاتے ہیں اس ملک میں حقیقت کو چھپانے کے لیے, اور آج ایک اور کوشش ہے کہ حقیقت کو چھپایا جائے. یہاں حقیقت چھپے گی نہیں. اچھا, یہاں ایک عوام کا بھی کمیشن ہوگا جس کو ہم چلائیں گے. کیسے چلائیں گے آپ؟ ایویڈنس ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. ایویڈنس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. ہم اس کمیشن سے کہیں گے, اس کے سامنے پیش ہوں گے.
اس سے سوال کریں گے. آپ عظمت سعید کے کمیشن کے سامنے پیش ہوں گے؟ ہم کمیشن اگر اس کا ہمیں ایکسیپٹیبل ہوا کنڈکٹ تو یہ ہمارا رائٹ ہے وہاں پیش ہونا. یہ قانون ہم نے بنایا تھا, یہ عوام کا رائٹ ہے. اور میری یہ درخواست ہوگی کہ اس ایکٹ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کمیشن کی پروسیڈنگز پبلک ہو سکتی ہیں, اس کو پبلک کیا جائے. ٹھیک ہے, عوام کو دکھائیں نا آپ کے پاس کیا ڈاکیومنٹ ہے, کون سی باتیں ہیں. یہ 3 دن پرانی کمپنی سے نیب کے کانٹریکٹ ہو رہے ہیں جو آپ کو $65 ملین کا نقصان ہو گیا. ہمیں تو کہتے ہیں جی آپ نے ایک بندہ غلط لگایا, ایک ایم ڈی لگا دیا کسی کمپنی کا. یہ نیب کے کیس ہے میرے خلاف. تو جناب اس کی جو تنخواہ بڑی غلط تھی, اس کی تنخواہ جو ہے وہ نقصان ہو گیا ملک کا. یہ کیسز ہیں. یہاں پر کرپٹ کانٹریکٹ کیے گئے, ان سے جا کے کمیشن مانگی گئی. آپ کے اپنے پروسیکیوٹر جنرل جا کر پیش ہوئے وٹنس کے طور پر. ملک کا $65 ملین کیش میں چلا گیا, جس میں سے $28 ملین اس حکومت نے پاکستان سے بھیجا ایمبیسی کے اکاؤنٹ میں, اور پھر اجازت دی کہ ایمبیسی کے اکاؤنٹ سے براڈ شیٹ لے کر چلی جائے, صرف اس لیے کہ خود بیچ میں کمیشن لے. وہاں سے وکیل آتے تھے, پرائم منسٹر سے ملتے تھے. موسوی پرائم منسٹر سے باتیں کر رہا ہے, وہ وکیل اس کے دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں سے لوگ جا کر موسوی سے پیسے مانگ رہے ہیں. یہ وہ بنانا ریپبلکس ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں, یہ حرکتیں ان میں ہوتی تھیں. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ جو پچھلے دنوں موجودہ حکومت نے بجلی مہنگی کر دیا ہے ₹1.95, تو بجلی کے جو متعلقہ وزیر ہیں عمر ایوب صاحب کہتے ہیں جی یہ ہم نے پچھلی حکومت کی وجہ سے مہنگا کیا. تو پچھلی حکومت کے تو آپ وزیر اعظم تھے, کیا جواب دیں گے آپ؟ دیکھیں, جس وزیر کو نہ الف بے آتی ہو بجلی کی, وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. وہ آپ کے ساتھ بھی تھا, وہ اس سے پہلے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ بھی تھا, تو اس کو بہت کچھ آتا ہے, تو اسی لیے وہ آپ سب کے ساتھ فٹ ہو جاتا ہے نا. جو ان کو آتا ہے, یہ تو آپ مانے نا, جو ان کو آتا ہے اس کا بجلی سے تعلق نہیں ہے. اچھا, یہ بھی بتا دوں آپ. اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں ایک دفعہ پھر مسلم لیگ نون کا ٹکٹ ان کے پاس ہو. جی, ایسے لوگ بہت کامیاب ہیں پاکستان کی سیاست میں. یہ پاکستان کی سیاست کی خرابی ایسے لوگوں کی وجہ سے ہے, جن کو ناکام آتا ہے لیکن خوشامد سے وہ یہ. لیکن اب ان کے الزام کا جواب تو دینا کہ آپ کی وجہ سے بجلی مہنگی ہوئی ہے. یہ ممکن ہو سکتا ہے. آج 2.5 سال گزر گئے ہیں. بجلی مہنگی کیسے ہوتی ہے؟ بجلی مہنگی ہوتی ہے جب آپ فیول ٹائم پہ نہیں خرید سکتے. یہ جو بجلی مہنگی ہوئی ہے اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ آپ, یہ حکومت ایل این جی کو گالیاں نکالتی تھی, اس نے وقت پر ایل این جی نہیں لی, مہنگی لی. شاہزیب خانزادہ صاحب آپ کے چینل کے ہی کوئی 10 پروگرام کر چکے ہیں, 122 ارب کا نقصان ہو گیا. 10 سے بھی زیادہ کیا انہوں نے. جی, جب 122 ارب کا نقصان ہوا تو وہ حکومت پاکستان تو نہیں دے گی, وہ عوام دیں گے, تو بجلی مہنگی ہو گئی. ہم نے, میں تو کہتا ہوں ایک کانٹریکٹ لے آئے یہ وزیر ہماری حکومت کا کہ جس کی وجہ سے بجلی مہنگی ہوئی ہو. ایک کانٹریکٹ لے آئے, میں دوسرے کی بات ہی نہیں کر رہا. میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہماری حکومت نے اربوں ڈالر سالانہ بجلی کس طرح سستی کی ہے. اچھا, سستی, مہنگی کی بات تو بعد میں کریں نا. میں تو کہتا ہوں ایک کانٹریکٹ لے آئے جس کی وجہ سے بجلی مہنگی ہوئی ہے. تو آپ اس الزام کو مسترد کر رہے ہیں؟ سر, یہ الزام مذاقہ خیز ہے. اس وزیر کو تو ایسی بات کرنے سے پہلے استعفیٰ دینا چاہیے جس کو اتنا علم نہیں ہے. آپ توقع کریں عمر ایوب صاحب استعفیٰ دے دیں؟ نہیں, مجھے کوئی توقع نہیں ہے. مجھے ایسی کوئی توقع نہیں ہے, لیکن کوئی شرم حیا ہو تو آدمی دے دیتے استعفیٰ. لیکن آپ جو بھی کہیں, لیکن مجھے توقع ہے جی, یا میرا جو سیاسی تجربہ ہے وہ لگتا یہ ہے کہ آنے والے الیکشن میں ہو سکتا ہے ان کے پاس دوبارہ آپ کی پارٹی کا ٹکٹ ہو. جی, یہ ہوتا رہا ہے ماضی میں, انشاءاللہ اب نہیں ہوتا رہے گا. آپ انشاءاللہ اب نہیں ہوگا, دیکھ لیں آپ, اب نہیں ہوگا. اب میں آپ کے پروگرام پہ کہہ رہا ہوں. چلیں, شاہد خاقان بھائی صاحب بہت بہت شکریہ. اور ایک وقفہ لیتے بعد بات کریں گے تحریک انصاف کی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا. یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن آف پاکستان میں کرپشن کا ایک بہت بڑا سکینڈل سامنے آیا, اور کرپشن کے یہ الزامات اپوزیشن نے نہیں لگائے حکومت پر, یہ الزامات اندر ہی سے لگائے جا رہے ہیں. کون کس پر الزام لگا رہا ہے آپ کو بتائیں گے وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے چینی کا جو معاملہ ہے اس پر بڑی سنجیدگی کے ساتھ کئی دفعہ فیصلے کیے ہیں, کئی دفعہ کوشش کی ہے کہ اس کی قیمت کو کنٹرول کیا جائے. اس پہ کمیشن بھی بنایا انہوں نے, لیکن چینی کی قیمت جو ہے وہ کبھی کم ہوتی ہے پھر بڑھ جاتی ہے. آج کل پھر چینی جو ہے وہ
مقررہ نرخوں سے زیادہ قیمت پر بک رہی ہے، کیا اس کی وجہ ہے؟ اور یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن آف پاکستان جو ہے اس کے ذریعہ حکومت مہنگائی پر قابو پانے میں کتنی ناکام ہے؟ تو اس پر ہم بات کریں گے وفاقی وزیر صنعت و پیداوار حماد اظہر صاحب سے۔ حماد اظہر صاحب بہت بہت شکریہ۔ بڑا سمپل سا سوال ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے مہینے دسمبر 2020 میں وزیر اعظم صاحب نے اپنی اکنامک ٹیم کو مبارکباد دی تھی کہ چینی کی قیمت آپ نے کنٹرول کر لی ہے، لیکن اب ایک دفعہ پھر چینی مہنگی ہو گئی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ حکومت کیوں ناکام ہو جاتی ہے چینی کی قیمت کنٹرول کرنے میں؟ شکریہ حامد میر صاحب۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ پچھلے سال تو ایک چینی کی کراپ کے اندر، کرشنگ کے اندر شارٹ فال آئی اور پھر حکومت نے چینی امپورٹ کی تو چینی کی قیمت نیچے چلی گئی۔ اس سال ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو گنے کی قیمت ہے وہ کچھ زیادہ ہے، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے کیونکہ کسان جو ہے اس کو پہلی مرتبہ معاوضہ ٹھیک مل رہا ہے اپنی محنت کا۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے 2017 میں سپورٹ پرائس جو تھی وہ 170 روپے تھی اور ایکچوئل گراؤنڈ پہ 130 روپے سے زیادہ اکثر ملوں نے گنا نہیں خریدا۔ اس وقت 250 روپے، 230 روپے، 240 روپے پہ کسان کو گنا مل رہا ہے۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم نے سیلز ٹیکس کی انفورسمنٹ کو بہتر کیا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بہت زیادہ چینی آف بک بکتی تھی، یعنی سیلز ٹیکس اس پہ نہیں دیا جاتا تھا۔ اب ہم نے قانون کو سختی سے نوٹیفائی کیا ہے، پچھلے سال سے اس سال کافی زیادہ سیلز ٹیکس کی کلیکشن بھی بڑی ہوئی ہے شوگر سیکٹر سے، تو اس کا بھی ایک اثر اوپر آ رہا ہے۔ لیکن ہم اس کے اوپر کرنے یہ جا رہے ہیں کہ اس سال ہم انشاءاللہ تعالیٰ وقت سے پہلے چینی امپورٹ کریں گے اور اس کو قیمت کو نیچے لے کے جائیں گے۔ یہ چینی کی قیمت ابھی چند ماہ پہلے 98 روپیز، تقریباً 100 روپے کے جی ایکس مل ریٹ ہو گیا تھا، اس وقت تقریباً 83 روپے کلو کے قریب ہے۔ نہیں، لیکن بعض جگہ پہ تو بہت زیادہ ریٹ ہے، مختلف جگہوں پہ مختلف ریٹ اس کا آ رہا ہے اور لوگ منمانی کر رہے ہیں اور لوگ بڑے پریشان ہیں۔ بہرحال آپ نے ایک اچھی خبر دی ہے کہ آپ چینی کو امپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ بتائیے کہ جو یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن آف پاکستان ہے، اس کے ذریعے چینی، آٹا، چاول، دالیں اور باقی جو ضروریات زندگی ہیں تو ان کی قیمتیں کم کرنے میں، مہنگائی پر قابو پانے میں حکومت کیوں ناکام ہے؟ دیکھیں، یوٹیلیٹی سٹورز جو ہے وہ آپ کا جو پورا لینڈسکیپ ہے ریٹیل کا، اس میں ایک آپ سمجھ لیں 4 یا 5% حصہ صرف رکھتا ہے۔ صرف 4000 سٹورز ہیں آپ کے جہاں پہ پورے پاکستان میں یوٹیلیٹی سٹورز کے جو موجود ہیں۔ اس کا کچھ حد تک آپ ریلیف کا اثر تو دے سکتے ہیں، اور یوٹیلیٹی سٹورز کی سیلز بھی کافی زیادہ بڑی ہوئی ہے۔ ان کی سیل 10 گنا زیادہ بڑی ہوئی ہے پچھلے سالوں سے، ہم جب آئے تھے اس سے تقریباً 10 گنا زیادہ سیل بڑی ہوئی ہے۔ لیکن ان کا جو فٹ پرنٹ ہے زمین کے اوپر وہ ایک محدود ہے، وہ صرف 4000 سٹورز کی حد تک ہے۔ زیادہ جو قیمتوں کے اندر بہتری آتی ہے وہ 2 ہی طریقوں سے آتی ہے، یا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی سے اگر اس میں بہتری آئے، یا جو صوبائی حکومتوں کے پاس میکنزمز ہیں پرائس کنٹرول کے، وہ زیادہ مؤثر ہو سکتے ہیں۔ اور کچھ یوٹیلیٹی سٹورز جو 4-5% حصہ اس کا ریٹیل کے اندر ہوتا ہے ضروری اشیاء کے، وہ اپنا رول ادا کرتا ہے۔ اچھا حماد صاحب، یہ یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن آپ کی انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن منسٹری کے انڈر آتی ہے۔ اس میں کچھ دن پہلے جو ہے وہ جو ایم ڈی صاحب ہیں انہوں نے چیئرمین پر بڑے الزامات لگا دیے تھے، تو کیا اس کی کوئی انکوائری ہوئی تھی؟ جی دیکھیں، یہ بدقسمتی سے کچھ 6-7 ماہ پہلے ایم ڈی صاحب اور چیئرمین صاحب کے تعلقات آپس میں خراب ہو گئے۔ ایم ڈی صاحب نے چیئرمین پہ الزامات لگائے، چیئرمین نے ایم ڈی پہ الزامات لگائے۔ ہم نے پھر اس کی ایک ڈپارٹمنٹل انکوائری کی، لیکن اس میں جو انہوں نے ایک دوسرے پہ فائنینشیل الزامات لگائے تھے وہ تو ثابت نہیں ہو سکے، لیکن یہ ہمیں کچھ رولز کی وائلیشن ضرور ملیں، اور ہمیں یہ بھی محسوس ہوا کہ بہت زیادہ کشیدگی کا عالم تھا اور ہاسٹیلٹی تھی دونوں فریقوں کے درمیان۔ تو ہم نے یوٹیلیٹی سٹورز کا جو بورڈ ہے اس کو ڈیزالو کر دیا ہے، اور اب ایک نیا فی الحال عارضی بورڈ جسے سیکٹری انڈسٹریز ہیڈ کرتے ہیں وہ موجود ہے۔ دوسری طرف ایم ڈی جو ہیں ان کی بھی ٹینیور ختم ہونے والا ہے، اور نئے ایم ڈی کی بھی ریکروٹمنٹ کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ تو یہ بدقسمتی سے ان کے جو آپس میں تعلقات خراب ہوئے اس کی بنیاد پہ بھی بہت زیادہ الزامات لگائے گئے، اور وہ پھر تعلقات ان کے بعد میں ٹھیک بھی نہیں ہو سکے، اور کچھ میں سمجھتا ہوں کہ رولز کی بھی وائلیشنز تھیں جس کی بنیاد پہ ہمیں یہ اقدامات اٹھانے پڑے۔ لیکن آپ نے پھر ایم ڈی کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں کی، چیئرمین کو ہٹا دیا۔ چیئرمین کو کیوں ہٹایا گیا؟ دیکھیں، ایک تو یہ تھا کہ جو نان ایگزیکٹو وہ چیئرمین تھے، لیکن وہ ڈے ٹو ڈے معاملات میں ان کا یوٹیلیٹی سٹورز کے بہت زیادہ عمل دخل تھا۔ انہوں نے اپنا دفتر بھی بنا لیا تھا یوٹیلیٹی سٹورز کے ہیڈ آفس میں، وہ وینڈر سے ملتے بھی تھے، وہ یہ کام نہیں تھا ان کا۔
یوٹیلیٹی سٹورز کے. اور دوسری طرف جو ہم نے یہ ایسے نہیں ہے کہ ہم کوئی انکوائری نہیں کر رہے. آڈیٹر جنرل آف پاکستان 2 آڈٹس کرتا ہے یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر. جو نیا بورڈ ابھی عارضی بورڈ بنا ہے سیکٹری انڈسٹریز نے ایک ایکسٹرنل آڈٹ گویا KPMG فرم کے ذریعے اس کا بھی آرڈر کر دیا ہے ان سارے معاملات کے اوپر. 11 دسمبر 2020 کو آپ کی منسٹری نے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی تھی. ڈاکٹر حمید عتیق سرور اور محمد شعیب اکبر صاحب اس میں شامل تھے. اس کی رپورٹ آ گئی آپ کے پاس؟ جی رپورٹ آ گئی, اور اسی کی بنیاد پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ جو فائنینشیل الزامات لگے تھے وہ تو یہ دونوں کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکے ایک دوسرے کے خلاف جس سے وہ ثابت ہوئیں, لیکن رولز کی وائلیشن ضرور تھیں. اور روزمرہ کے جو امور ہے مینجمنٹ کے, اس کے اندر ہمیں نظر آیا کہ چیئرمین جو بورڈ کے تھے ان کی عمل دخل کافی زیادہ تھی اور کشیدگی بہت زیادہ تھی جو سامنے نظر آئی, جس کی بنیاد پہ ادارے کو نقصان پہنچ رہا تھا. اچھا حماد صاحب, یہ تو بات ہوگی نا MD اور چیئرمین نے جو ایک دوسرے پہ الزامات لگائے تھے, لیکن 31 دسمبر 2020 کو جو 8 صفحوں پر مشتمل ایک کرپٹ پریکٹسز آف مینیجنگ ڈائریکٹر, اس پر حمود الرحمان صاحب جو چیف فائنینشیل آفیسر جو ہیں انہوں نے بھی ایک رپورٹ جو ہے وہ دی ہے. اور یہ یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن آف پاکستان کے ہیں چیف فائنینشیل آفیسر. تو انہوں نے تو بڑے سیریس الزامات لگائے ہیں اور انہوں نے اس میں کچھ ثبوت بھی لگائے ہیں. تو یہ MD صاحب کے خلاف کیوں کارروائی نہیں ہوئی؟ چیئرمین کے خلاف تو کارروائی ہو گئی رولز کی وائلیشن پہ, MD کے خلاف ابھی تک کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ دیکھیں اس کا اچھا میر صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ دیر از اے کیس بہائنڈ اے فیس, یہ بھی ہے. جو CFO صاحب جب 2016 میں اپوائنٹ ہوئے تھے تو اس وقت کے جو سیکٹری تھے انہوں نے ان کی تقرری کو غیر آئینی قرار دیا. اس کے بعد پھر ان کو 3-4 سال مستقل ایکسٹینشنز ملتی رہیں, اور پھر کوئی نومبر کے اندر جو موجودہ سیکٹریز ہیں انہوں نے بھی ایک فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کی. انہوں نے بھی یہ ڈکلیئر کیا کہ جو موجودہ CFO ہیں ان کو جو ایکسٹینشنز دی جا رہی ہیں بورڈ کی طرف سے وہ غیر قانونی ہے, اور ایک کمپیٹیٹو پروسیس کے ذریعے نیا CFO مارکیٹ سے ہائر کرنا چاہیے فوری طور کے اوپر یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کو. تو یہ لیٹر لکھنے سے 1 مہینہ پہلے یہ فیصلہ دیا گیا منسٹری کی طرف سے کہ ایک نیا CFO ہائر کیا جائے, اور یہ بار بار ایک ہی شخص کو تقرری دینا جس کی پہلے سے ہی اپوائنٹمنٹ جو ہے اس کے اوپر سوالات اٹھے ہیں. لیکن میری بات سنیں نا, آپ کو نہیں لگتا کہ بڑا سیریس معاملہ ہے کہ پہلے MD نے چیئرمین پہ الزام لگائے, چیئرمین نے MD پہ الزام لگائے, پھر CFO نے MD پہ الزامات لگائے؟ تو یہ یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہی تو اسی لیے تو ہمیں جو بورڈ ہے اس کو ڈیزالو کرنا پڑا, اور MD کی بھی کیونکہ ٹینیور ختم ہونے والی ہے تو MD کی نئی ریکروٹمنٹ پروسیس ہم چاہتے ہیں ایک نئے بورڈ کے ذریعے ہو. اور اب ہم ایک آڈٹ بھی ہم کروا رہے ہیں. بورڈ جو نیا بورڈ بنا ہے سیکٹری انڈسٹریز کی صدارت کے اندر, اس نے ایک ایکسٹرنل آڈٹ بھی کر دیا ہے. تو اگر کوئی ایسی چیز ہوئے گی تو وہ آڈٹ کے سامنے آ جائے گی. اچھا, اب آخری سوال میرا یہ ہے کہ جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اس نے پاکستان کی ایکسپورٹس میں بڑا اضافہ کیا ہے, لیکن اچانک اس کی جو سستی گیس کی سہولت ہے اس کو واپس لے لیا جائے گا. آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے ٹیکسٹائل سیکٹر پر کی کارکردگی پہ برا اثر پڑے گا؟ نہیں, دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بڑی جو کیبنٹ کمیٹی آف انرجی نے جو فیصلہ کیا اور جس کی کیبنٹ نے توثیق کی وہ بڑا سادہ سا اس کی منطق ہے. ہمارے پاس بجلی فی الحال زیادہ ہے اور گیس ہمارے پاس کم ہے. تو ٹیکسٹائل ملوں میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ یہ جو ہم انہیں سستی گیس دے رہے ہیں, امپورٹ کر کے دے رہے ہیں, اس کی انہوں نے بجلی بنانی شروع کر دی ہے. اور ایک طرف ہمارے پاس بجلی زیادہ پڑی ہے, 800 ارب کی ہم کیپیسٹی پیمنٹس کر رہے ہیں سال کی, یہ بھی ایک سکینڈل ہے نا, اور ان کو سستی بجلی بھی ہم نے آفر کی ہوئی ہے ٹیکسٹائل سیکٹر کو. سکینڈل ہے. دوسری طرف وہی گیس, جی یہ بھی تو ایک سکینڈل ہے کہ آپ ان کو گیس دے رہے ہیں اور انہوں نے اس کی بجلی بنانی شروع کر دی ہے. ہاں, اب اس کے اوپر دیکھیں نا, اس کے اوپر ایک فیصلہ موجود ہے پچھلی کابینہ کا, ہماری حکومت کا نہیں, پچھلی کابینہ کا. اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ جو ہائی ایفیشنسی کے اوپر گیس سے بجلی بنا رہے ہیں ان کو آپ بنانے دیں, لیکن لو والوں کو بند کر دیں. ہمارا بھی یہی فیصلہ ہے جو ہم نے, اگر آپ صحیح معنوں میں اگر فیصلہ دیکھیں تو وہ یہ فیصلہ ہے کہ اب کئی ایسے گیس کے پلانٹس ہیں جو 30 سے 35% صرف ایفیشنسی کے اوپر گیس سے بجلی بنا رہے ہیں. یعنی گیس کا بھی ضیاع ہو رہا ہے, جو سبسڈی دی جا رہی ہے گیس پہ اس کا بھی ضیاع ہو رہا ہے. دوسری طرف جو بجلی استعمال نہیں ہو رہی اس کی 800 ارب کی ہم قیمت ادا کر رہے ہیں, وہاں پہ بھی حکومت کو مار پڑ رہی ہے. تو ہم نے بھی وہی فیصلہ کیا ہے اور اب اس کو لاگو کرنے کا فیصلہ کیا تھا جو پچھلی حکومت نے بھی کیا تھا لیکن لاگو نہیں کیا تھا. تو ہم اب یہ ہمارا فیصلہ یہ ہے جو کیبنٹ نے کیا ہے کہ جو ٹیکسٹائل یونٹس جن کے پاس بجلی کا کنیکشن دوسری طرف موجود ہے وہ فوری طور پہ بجلی پہ شفٹ ہو جائیں,
اور دوسری طرف اگر کوئی ہائی ایفیشنسی کا کیپٹیو پاور پلانٹ ہے، یعنی اگر کسی نے گیس کا پاور پلانٹ لگایا ہوا ہے اور وہ ہائی ایفیشنسی پہ ہے تو اس کو ہم فوری طور پہ بند نہیں کر رہے. تو حماد صاحب اگر یہ ایپٹما جو ہے یا ٹیکسٹائل ملوں والے ہیں یہ اگر کورٹ میں چلے گئے، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم جائیں گے حکومت کے فیصلے کے خلاف، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں ہم نے تو وہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو ٹیکس پیئر ہے پاکستان کا اس کے پیسے کی ہم نے حفاظت کرنی ہے. گیس اس ملک میں امپورٹ ہو رہی ہے، مہنگی بھی ہے اور کم بھی ہے، اس کا بھی ہم نے بچاؤ کرنا ہے. دوسری طرف کئی یوریا پلانٹ ہیں جن کا اسینشل ان پٹ ہے، ہم ان کو نہیں چلا سک رہے. کئی چھوٹے یوریا پلانٹس ہیں کیونکہ ان کے پاس گیس موجود نہیں ہے. کئی اور انڈسٹری ہے، ڈومیسٹک صارفین ہیں جن کو ہم گیس نہیں پہنچا رہے، تو ہم ان کو دوسری طرف جو یہ والے یونٹس ہیں یہ گیس سے بجلی بنانا انہوں نے شروع کر دیا اور بڑے ان ایفیشینٹ طریقے سے. تو ہم یہ موقف اپنا کورٹ کے آگے رکھیں گے اور جو کورٹ فیصلہ کرے گا ہم سر تسلیم خم کریں گے. آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو گیس آپ ان کو دے رہے تھے اس سے انہوں نے بجلی بنانی شروع کر دیا ہے، اس پر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہے آپ؟ دیکھیں اس کی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی غیر قانونی ہے، کیپٹیو گیس کے پلانٹس ہوتے ہیں، لیکن گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے جو کہ پچھلی کابینہ سے چلی آ رہی ہے اور لاگو نہیں ہوئی تھی کہ ہائی ایفیشنسی جو پلانٹس ہیں صرف ان کو گیس دی جائے، لو ایفیشنسی کو نہ دی جائے. اور ہائی ایفیشنسی کو بھی ایونچولی دینا حکومت کی کوئی ایسی اوبلیگیشن نہیں ہے کیونکہ وہ فیڈ سٹاک کے طور پہ گیس نہیں یوز ہو رہی، اس سے وہ بجلی بنا رہے ہیں. تو ان کو بھی ہم ایونچولی چینج اوور یا سوئچ اوور کریں گے اور کوئی انسینٹیوز بھی دیں گے کہ وہ دوسری طرف جائیں. لیکن فی الحال ہمارا جو اولین ترجیح تو یہی ہے کہ یہ جو بجلی کی طرف سے بھی ہمیں مار پڑتی ہے جب یہ گیس سے بجلی بناتے ہیں اور گیس کی طرف سے بھی مار پڑتی ہے، اس کو فوری طور پہ روکا جائے اور یہ جو پیسے کا بھی ضیاع ہے اور گیس کا بھی ضیاع ہے اس کو روکا جائے. جی بہت بہت شکریہ. حماد اظہر صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. جی ایک وقفہ لے کے بعد ہماری گفتگو جاری ہے. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آپ دیکھ رہے تھے وقفے سے پہلے ہم وفاقی وزیر صنعت و پیداوار حماد اظہر صاحب سے بات کر رہے تھے اور ہم نے ان کے ساتھ بات کی. ہمارے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہے، دستاویزات موجود ہیں. ہم نے یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن آف پاکستان میں ایم ڈی نے چیئرمین پہ الزامات لگائے، چیئرمین نے ایم ڈی پر الزامات لگائے، اور اس کے بعد جو چیف فنانسنگ آفیسر ہے اس نے بھی ایم ڈی پر الزامات لگا دی. تو ہم نے یہ بات کی ہے حماد اظہر صاحب سے اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ مسئلہ حل کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنا موقف دیا. لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ جو 31 دسمبر 2020 کو چیف فائنینشیل آفیسر ہیں حمود الرحمان صاحب، انہوں نے ایم ڈی کے بارے میں 8 صفحات پر مشتمل جو چارج شیٹ دی ہے حکام بالا کو، اس میں کیا کہا گیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ چیف فائنینشیل آفیسر یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن آف پاکستان نے ایم ڈی یوٹیلٹی اسٹور پر جو کرپشن کے الزامات لگائے ہیں وہ ہیں غیر معیاری چاول، دالوں، گھی، آئل، چینی کی زیادہ قیمت پر خریداری کی گئی اور بے ضابطیوں کی نشاندہی کے باوجود چاول، دالوں، آٹے، چائے کی پتی، چینی کی خریداری کے معاہدے کیے گئے. مینیجنگ ڈائریکٹر یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن نے تعیناتیوں، ٹرانسفرز، فائنانس اور آڈٹ ڈپارٹمنٹ میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ہدایات کی سنگین خلاف ورزیاں کیں. ایم ڈی یوٹیلٹی اسٹورز نے کئی اہم عہدوں پر منمانی کی اور غلط تعیناتیاں کی، غیر قانونی اور بلاجواز رد و بدل کیا جس کے باعث فائنانس اور اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ متاثر ہوا. مینیجنگ ڈائریکٹر کی جانب سے غیر قانونی ادائیگیاں کی گئیں، بورڈ کی ریزولوشن کی خلاف ورزی کی گئی اور سروس رولز کی سنگین خلاف ورزی کی گئی. چیف فائنینشیل آفیسر کو اطلاع دیے بغیر ایم ڈی نے بینک اکاؤنٹس کے دستوں میں تبدیلی کی درخواست براہ راست بینکوں کو بھجوا دی. جونیئر افسران کو اہم عہدوں پر تعینات کیا. فائنانس اور اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں غیر ضروری تعیناتیوں اور ٹرانسفر کے معاملات پر سمجھوتا کیا گیا اور ایم ڈی یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن پر سرکاری گاڑیوں کے غلط استعمال، پیٹرول اور انٹرٹینمنٹ الاؤنس کی مد میں ضابطے کی خلاف ورزیوں کا الزام لگایا گیا. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ ایم ڈی یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن کو فوری طور پر معطل کیا جائے اور آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے ذریعے اس معاملے کی انکوائری کرائی جائے. اور اس کا جو پیج نمبر 7 ہے اس پہ انہوں نے کہا ہے انڈرسائنڈ بینگ دی چیف فائنینشیل آفیسر سی ایف او از raising the high alert that managing director will be solely responsible for all financial matters of utility store corporation which he is dealing directly without the consultation recommendation of CFO and loss incurred by the utility store corporation due to negligence of transfer posting unqualified incompetent officers on the key positions جو ہے اس کی ذمہ داری ایم ڈی پر ہوگی. تو یہ صورتحال ہے. اس سے پہلے ایم ڈی نے چیئرمین پر الزامات لگائے تھے، چیئرمین نے ایم ڈی پر الزامات لگائے تھے اور اب چیف فائنینشیل آفیسر نے ایم ڈی پر الزامات لگا دیے ہیں. اور حماد اظہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چیف فائنینشیل آفیسر ہیں ان کو بہت سی ایکسٹینشنز ملتی رہی ہیں اور اب ان کی جگہ بھی نیا بندہ ہائر ہونے والا ہے اور ایم ڈی بھی نیا ہائر ہونے والا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری جو ڈاکومنٹس ہیں جو میرے پاس موجود ہیں
یہ ڈاکومنٹس ایک بہت بڑے ایک سکینڈل کی طرف نشاندہی کر رہی ہیں. عوام کو پاکستان کے 4000 یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے جو کم قیمت پر اشیاء مہیا کی جاتی ہیں، چیف فائنینشیل آفیسر نے کہا ہے کہ وہ غیر معیاری ہیں. اسی لیے میں نے یہ چیز آپ کے سامنے رکھی. حماد اظہر صاحب کا موقف آپ کے سامنے آ گیا ہے، لیکن یہ جو ڈاکومنٹس ہیں یہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.